اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام کربلا پیغام زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کربلا ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کربلا کا مطالعہ کریں، اس سے درس حاصل کریں۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ان کا ساتھ دینے والے حضرات وہ افراد تھے جو راہ خدا میں سبقت کرنے والے تھے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دعوت اسلام دراصل زندگی اور حیات کی طرف دعوت دیتی ہے، روحانی، مادی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی حیات۔ غرض کی اسلام کی دعوت ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے حیات ہے۔ یہ مختصر ترین اور جامع ترین تعبیر ہے جو دین اسلام کے بارے میں آئی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کا ہدف اور مقصد کیا ہے اور وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے، تو ایک ہی مختصر جملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہدف اور مقصد ہی حیات عطا کرنا ہے، اور اسلام ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہیں، پوری طرح سے عملی کوشش کرتے رہیں تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ آئیے کربلا میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے والوں کو حیات جاودانی عطا کر دی گئی۔ روز عاشورہ وہ دن تھا کہ جب دشمنوں نے خیمہ حسینی کی طرف حملہ کرنے میں پہل کر دی۔ حر بن یزید کو لگا کہ ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ کیا تم جنگ کرو گے؟ تو وہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ حر نے پھر سوال کیا کہ کیا ان کی باتوں میں سے کسی کو تم نہ مانو گے؟ عمر بن سعد نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کچھ اور کرتا، لیکن گورنر نے اور کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ جناب حر لوگوں سے دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت ان کے ساتھ قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام قرہ بن قیس تھا۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ قرہ، کیا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا؟ نہیں پلایا۔ اس نے کہا نہیں پلایا۔ آپ نے کہا پھر اسے پانی پلانے چلتے نہیں؟ قرہ نے بعد میں یہ بات کہی بھی کہ مجھے ایسا لگا کہ حر جنگ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ میں اسے ایسا کرتے دیکھوں، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے ابھی تک اسے پانی نہیں پلایا ہے، میں بس اسے پانی پلانے جا رہا ہوں۔ پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ قسم خدا کی اگر اس نے مجھ سے کہا ہوتا کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں تو میں بھی حسین کی طرف چلا جاتا۔ کربلا کے ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یزید کی فوج میں تھے بھی وہ بھی حسین علیہ السلام کی طرف جانے کے خواہش مند تھے، ان کو ہی صحیح راستے پر مانتے تھے اور ان کی طرف جانے کی آرزو رکھتے تھے۔ اب جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مہاجر بن اوس نے سوال کیا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ حر خاموش ہے۔ مہاجر نے کہا، تمہارے رویے پر مجھے شک ہے، میں نے تمہیں اس طرح کبھی نہیں دیکھا۔ مہاجر پھر کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا ذکر کرتا، لیکن آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ خوف و وحشت کیسی ہے جو تیرے اوپر طاری ہو چکی ہے۔ حر نے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں اور میں بہشت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور پھر میرے جسم خاکی کو جلا دیا جائے۔ اس کے بعد حر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کاروان حسین علیہ السلام میں شامل ہو گئے اور امام سے اپنی جان قربان کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ حر تنہا ہی نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ اپنے بھائی، اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو بھی لے کر آئے۔ ان چاروں افراد نے لشکر یزید سے کنارہ کش ہو کر لشکر حسین علیہ السلام میں پناہ لے لی۔ میر انیس ان حالات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی سرحد پہ جو پہنچے وہ نکوکار، رہواروں پہ چاروں نے رکھے کھول کے ہتھیار اور باندھ کے ہاتھوں کو پکارا ہورے دیدار، یا اختہ کشا یا شہیدی یا شہ ابرار، کشتی تیرے مجرم کی تباہی میں پڑی ہے، اے نوح غریبہ یہ حمایت کی گھڑی ہے۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی اور جنگ کی اجازت طلب کر لی اور میدان جنگ میں جا کر بہادری سے جنگ کی۔
میدان کربلا میں حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد جناب حر نے زہیر بن قین کے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کیا اور دونوں نے مل کر جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ امام مظلوم نے اپنے اس ناصر کی اس طرح قدر کی کہ حر کے زخمی سر کو اپنے رومال سے باندھا اور جناب حر کے چہرے سے خاک و خون کو صاف کرنے لگے اور فرماتے ہیں کہ تم بے شک حر ہو، تمہارے والدین نے تمہارا نام کیا خوب رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یعنی انسان کی حریت اور شرافت اس کے اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں گرفتار انسان، حق اور ناحق کے فرق کو ختم کر دینے والا انسان کبھی بھی روشن ضمیر اور شرافت نفس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب حر نے دنیا سے دل ہٹا کر حق کے راستے پر قدم رکھا، نیک نیتی کے ساتھ امام وقت کی آواز پر لبیک کہا تو وہ حر ثابت ہوئے اور حریت کے اصلی جوہر کو اپنے عمل سے نمایاں کر دیا، یہاں تک کہ امام وقت نے آخرت کی آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ شجاعت، انکساری، وقت رہتے بارگاہ الہی میں توبہ طلب کرنا اور امام وقت کا ساتھ دینا کربلا میں جناب حر کے کردار کے روشن پہلو نظر آتے ہیں۔ جناب حر نے بھی بے مثال شجاعت کے ساتھ لشکر یزید سے جنگ کی اور شہادت پیش کی۔ حر کتنے سعادت مند اور دانشمند تھے کہ انہوں نے آل احمد پر جان نثار کر دی اور محبت حسین میں دشمنان دین سے جنگ کی۔ بے شک آپ شہادت دے کر بھی زندہ ہیں، آج بھی مومنین آپ کے روضے پر زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ کربلا نے ہمیں بہت سے ایسے کردار عطا کیے کہ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ کربلا پیغام زندگی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔